یہ بہت بڑا ریکٹ ہے اور یہ عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. یہ جو سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ اتنے کلو اور فلانا اور گاڑی اور یہ, تو ان کے لیے میسج یہ ہے کہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. جب تک عہدے رتبے اور طاقتور لوگ اس میں ملوث نہ ہو یہ کام چل ہی نہیں سکتا. فیصل آباد میں اریسٹ ہوا, اریسٹ کے بعد کریڈٹ اللہ کے بعد اے این ایف کی پروفیشنل فورس کو, جن صاحب اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے. اریسٹ ہونے کے بعد ہمیں لیڈز پہ آگے کام کرتے کرتے تقریباً 3 ہفتے رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی کو, رانا ثناء اللہ صاحب کی موومنٹس کو ہر لیول پر آبزرو کیا گیا, گیج کیا, اس کی فوٹیجز تمام تر چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. اب یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ ایک تو روڈ پہ موومنٹ سب سے مشکل کام ہے اور عام گاڑی میں پکڑی جاتی ہے ناکوں پہ, لیکن بڑا عہدہ, بڑا نام, بڑا رتبہ, ان کو ناکوں پہ بھی نہیں روکا جاتا اور ان کو ایزیلی وہ موو کر سکتے ہیں. 16 کروڑ ہے پاکستان میں. یہ اگر اسی طرح کی 4 اور یہ چیز یہاں سے جانی تھی لاہور اور لاہور سے آگے پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانی تھی. یہ 15 کلو ہیروئن کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کی عزت, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی امیج اور پھر سب سے بڑھ کر سب جلالی پرچم کا گلوبل پرسپشن. اور پھر کیا عالمی سطح پر جو ہم نے ابھی اے این ایف کے حوالے سے, جو اچیومنٹ کے حوالے سے جنرل صاحب آپ کو بتائیں گے, کیا یہ پاکستان کی ماضی کی حکومتوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا؟ کیا آج جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں, چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں, چاہے وہ کیبنٹ کا ممبر کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی لیول پر کوئی شخص کیوں نہ ہو, کسی ادارے کا, وہ قانون سے بالا تر نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ریمانڈ کیوں نہیں لیا, جب ہمارے پاس ثبوت سارے ہیں. جوڈیشل ریمانڈ, تمام چیزیں اے ٹو زی عدالت میں پیش کی جائیں گی. اور یہ اتنا یہ ظالم اور اتنے یہ خطرناک قسم کے لوگ ہیں کہ ہم ہر ڈیٹیل اس لیے بھی نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے کہ ان لوگوں کو یہ بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں, ان کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو میں آج پوری پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی یوتھ کے ساتھ کیا کیا, پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا کیا, پاکستان کے پرسپشن کے ساتھ کیا کیا. اور آج یہ تمام لوگ جو اکٹھے ہو کے صرف رانا ثناء اللہ صاحب کو پروموٹ کرنے چلے ہیں, تو آج میسج ان کے لیے ہے کہ اس سے آگے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں قوم کے سامنے آئیں گی. اب کوئی نہیں بچے گا انشاءاللہ, کوئی قانون سے بالاتر نہیں. پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ زیرو ٹالرنس. ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے خلاف ہاتھ ڈالنا ہے, جب ان کے خلاف, کیونکہ قوانین عام آدمی کے لیے پہلے بنتے تھے, غریب پکڑا جاتا تھا, جیلوں میں غریب ہوتا تھا. اب بڑے بڑے لوگ, جو بھی اس ملک کے ساتھ خیانت کرے گا, جو بھی اس ملک کی عزت اور سالمیت کے ساتھ کھیلے گا, جو بھی اس ناسور منشیات کے ساتھ کسی کیپیسٹی میں اس کا رول ہوگا, اس کو ہم ایگزامپل بنائیں گے. ابھی میں جنرل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے اے این ایف کی اچیومنٹس بتائیں. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن سے میری اکثر ملاقات ہوتی رہی اور پریس کانفرنسز میں بیان کرتا رہا. اس فورم پہ بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اے این ایف ایک پروفیشنل فورس ہے, ایک کمپیٹنٹ فورس ہے, جو کہ نہ صرف پاکستان میں ریکگنائز ہوتی ہے بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کا ایک امیج ہے. الحمدللہ پچھلے 3-4 سال سے اے این ایف کا ہائیسٹ سیزر ہے ان دا ورلڈ. ہم نے پچھلے سال 300 میٹرک ٹن سے زیادہ ڈرگس پکڑی, جس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویلیو $4 بلین سے زیادہ ہے. اس سال جون تک ہم نے 100+ میٹرک ٹن پکڑی, جو کہ ورتھ $2 بلین سے زیادہ ہے اس کی. اے این ایف کی کاوش اور سپورٹ کی وجہ سے پاکستان 2001 سے پوپی فری سٹیٹس انجوائے کر رہا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے کہ افغانستان کا نیبر ہوتے ہوئے, جہاں پہ دنیا کی 85% ڈرگس کلٹیویٹ اور نکلتی ہیں, بارڈرنگ افغانستان, پاکستان ایک پوپی فری سٹیٹس کنٹری ہے, جس پہ پوری قوم اور پورا ملک فخر کر سکتا ہے کہ ہم یہ سٹیٹس مینٹین کر رہے ہیں آج تک.
ہم نے 1200 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا. نہ صرف اریسٹ کیا بلکہ ان کو کورٹ آف لا میں لے کر گئے, اور الحمدللہ ہماری کنوکشن 95% ہے, اور 95% کنوکشن سی این کورٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے جب بھی کسی بندے کو پکڑا اس کو ثبوت کے ساتھ پکڑا, اس کی انوالومنٹ کے بعد پکڑا اور اس کو کیفے کردار تک پہنچایا. اے این ایف نے 800 ملین سے زیادہ ایسٹ کو سیز کیا. میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ڈرگز ایک بہت بڑا ناسور ہے اس معاشرے کے لیے. یہ ڈرگز ہمارے انسٹیٹیوشن اور اسکولوں میں پھیل رہا ہے. یہ اب ان بچوں میں جا رہا ہے جنہوں نے کل بڑے ہو کر اس ملک کے بڑے بڑے ڈیسیژن کرنے ہیں, بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں. ڈرگ نہ صرف ایک خود ناسور ہے بلکہ یہ بہت ساری برائیوں کو جنم دیتا ہے. ڈرگ سے فری پیسہ آتا ہے. یہ فری پیسہ ویپن کے لیے استعمال ہوتا ہے, لا لیسنس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ہر اس برے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی بھی ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے. ہم نے ابھی 26 جون کو انٹرنیشنل اینٹی نارکوٹکس ڈے منایا. اس میں تمام سوسائٹی کی سیگمنٹ نے پورے پاکستان میں شمولیت کی. ہم نے سندھ میں پروگرامز کیے, بلوچستان میں کیے, کے پی میں کیے, پنجاب میں کیے, اور تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. خاص طور پر میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے میڈیا نے 26 جون کو ہائی لائٹ کیا, پرنٹ میڈیا نے اس کے اوپر لکھا, سوشل میڈیا پہ اس کو ہائی لائٹ کیا کہ ڈرگ کیا کس طریقے سے پاکستان کو کھوکھلا کر رہی ہے, اور کس طریقے سے تمام سوسائٹی اور معاشرہ مل کر اس کے خلاف جہاد کر سکتا ہے. اور بغیر سیگمنٹ آف سوسائٹی اور بغیر آپ لوگوں کی سپورٹ کے ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. اے این ایف 3000 پلس کی فورس ہے چھوٹی جی, وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. اور آپ کو میں نے بتایا کہ ہماری کتنی کامیابیاں ہیں, ہماری کتنے سیزرز ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا کیا امیج ہے. بٹ اس کے باوجود میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, تمام مکتبہ فکر سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ہم نے پاکستان اور اس معاشرے کو ڈرگ سے پاک کرنا ہے, اس میں ہر بندے نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ہر بندے نے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنا ہے, اور اونلی دین وی کین میک پاکستان فری آف ڈرگس. تھینک یو. ایک منٹ میں اپنی بات دیکھیں. اصل میں آج قوم کو بتانا ہے کہ اے این ایف کی مثال دیتے ہیں, اور پاکستانی قوم کو آپ کے تھرو بتانا ہے. 29 پولیس اسٹیشنز ہیں پورے پاکستان میں اے این ایف کے, اپروکسیمیٹلی 2900 کے اور 3000 کے بیچ میں ہمارے پاس مین پاور ہے. پھر ہماری 3 کمٹمنٹس ہیں. ایک بارڈر, اس کی پیٹرولنگ, اس کے اوپر تمام جگہوں سے جو 85% پروڈیوس ہوتا ہے افغانستان میں, اور وہ پھر وایا پاک, کیونکہ لینڈ لاک کنٹری ہے. دوسرا ڈیمانڈ, ملک کے اندر اور باہر سے ہر لیول پر انٹیلیجنس آپریشنز کے تھرو اس ناسور کو ختم کرنا اور اس کو جڑ سے اکھاڑنا. نمبر 3 انٹرنیشنل کوآپریشن, دنیا کے تمام کی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز, آج میں سوال پوچھتا ہوں ان تمام سیاسی پارٹیوں سے کہ جب یہ کراچی میں رینجرز گئی اور رینجرز نے سٹارٹ کیا تھا آپریشن, جب کراچی کو جکڑا گیا تھا, سفوکیٹ کیا تھا, شروع میں کچھ لوگوں کی آوازیں آئی تھی. آج کراچی الحمدللہ ثم الحمدللہ رات کے 3 بجے بھی کراچی کی ہلچل, بلکہ صبح تک 24/7. یہی میری قوم سے انشاءاللہ اپیل کہ پہلے خدا کے لیے قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے, اکراس دا بورڈ کنسنسس ہو. صرف وہ جو پلوں کے نیچے بچے بیٹھے ہیں جو آلریڈی ڈگیز ہیں ان کو پکڑ کے پیش کرنا, یا ان لوگوں کو جو چھوٹی مقدار میں پکڑے جاتے ہیں, جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, یہ بڑے بڑے جو ہاتھی ہیں, ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا؟ آج ہاتھ بھی ڈالا جا رہا ہے. آج پورے پاکستان سے میسج, ہماری ذاتی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم نے جان اللہ کو دینی ہے. آج آپ کے توسل کہ زیرو ان بڑے بڑے مگرمچھوں کو اگزامپل بنایا جائے گا, اور جس طرح کراچی کے بارے میں انشاءاللہ باذن اللہ ان ماؤں کی, ان والدین کی جن کے سامنے ان کے بچوں کے سامنے زندہ لاشیں یا ان کے پیارے جا چکے ہیں, پورے پاکستان کے ان تمام لوگوں کو جن کسی طریقے سے ڈرگز نے ان کو افیکٹ کیا ہے, ان کے لیے میسج ہے اور ان کی دعائیں ہیں
کہ آج اس نئے پاکستان میں پرائم منسٹر صاحب اور اس گورنمنٹ کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہم صرف اس لیے نہیں آئے کہ 5 سال پورے کر لیں اور اچھے تعلقات اپنائیں. ہم ایک چیز ہمارا آبجیکٹو ہے, اللہ سے کمٹمنٹ ہے کہ ان کو ایگزامپل بنائیں گے. ہم میں ہماری صفوں میں کسی لیول پر کوئی ہو اس کو انشاءاللہ عبرت کا نشان بنایا جائے گا. عارف صاحب ایک بڑی جو آپ نے بتایا کہ ایک منسٹر صاحب نے بھی کہ ایسی کریٹ کیا گیا پرسپشن, جس طرح تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کب سے اس ڈرگ میں اسمگلنگ میں انوالو ہیں, اور جب آپ نے ان کو پکڑا تو ان کے پیچھے کون کون لوگ تھے جنہوں نے نشاندہی کی, پھر ان کو آپ نے کافی دنوں تک جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک ہفتے تک ان کو گاڑی کو دیکھتے رہے. اس پہ ذرا بتائیے گا کہ ایگزیکٹلی کب سے رانا ثناء اللہ جو ہے اس جرم میں انوالو ہے. میں نے جیسے منسٹر صاحب نے بتایا کہ بہت سارے ایسے سوال ہیں, شاید ان کا بھی جواب نہ دیں. لیٹ اٹ بی دین دا کورٹ. ہم کورٹ آف لا میں بالکل پروو کریں گے کہ کب سے انوالوڈ ہیں, کیا چل رہا ہے, کیسے چل رہا ہے. آئی تھنک اپالوجائز کہ اٹ بی لٹل ارلیئر اینڈ اٹ مائٹ ہارم دا کیس, اٹ مائٹ یہ کہ جی پوری کی پوری. آئی ووڈ لو ٹو گیو یو آنسر, لیکن کمپلشن ایسی ہیں, دا کیسز ان دا کورٹ. پلیز گیو اس اے لٹل ٹائم, ویل گیٹ بیک ٹو یو. پہلے آپ کو بتائیں گے پھر چلیں گے, بٹ لیٹ اس گیٹ انٹو اٹ. کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں آپ کی ANF کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس کی باقاعدہ تصویریں جاری کی جاتی ہیں, چاہے وہ کوئی ٹرک پکڑا جائے, کوئی گاڑی پکڑی جائے, تو رانا ثناء اللہ صاحب کی نہ تو کوئی اس طرح کی پکچر جو ہے وہ سامنے لائی گئی, نہ کوئی جہاں پہ روکا گیا وہاں کی کوئی ویڈیو آئی سامنے, بس ایک FIR جو ہے وہ لائی تھی. تو کیا یہ ویڈیو اور جو پکچر وغیرہ بھی جیسے کہ منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کافی زیادہ پروف ہے, تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ وہ بھی آج ہم میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے؟ ایک غریب آدمی یا چھوٹا پیڈلر پکڑا جاتا ہے جس سے چند 100 غلام پکڑی جاتی ہے, اس کی تصویریں بنا کے باقاعدہ پبلش کروائی جاتی ہیں, تو کیا یہ زیادتی نہیں ہے ان چھوٹے لوگوں کے ساتھ؟ کیا کی تصویر اگر کوئی ہے تو پیش کیوں نہیں کی؟ دیکھیں, آپ کو میں بار بار بتا چکا ہوں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز وٹنسز ہیں. جہاں تک ثبوت ہیں A to Z تمام ثبوت جو ہیں وہ انشاءاللہ کورٹ آف لا میں پیش کیے جائیں گے. کیوں اس کو ایک منٹ لیٹ می اس کے ساتھ یہ میں آپ بتاؤں, آپ نے جب یہ ساری بات کی, آپ کی شوائد کی بات کر رہے ہیں, آپ نے ریڈ ہینڈڈ کیا پکڑا ہے. ریڈ ہینڈڈ کا تو شوائد, تو آپ کو ریڈ ہینڈڈ پکڑنے والے کی تصویر آتی تو آج وہ اتنے بیانات نہ آتے. دیکھیں ایک منٹ, دیکھیں سزائے موت نہیں ہوئی, کنوکٹ ہوئے, لیکن سزائے موت بعد میں پارڈن کر دی گئی. 9C کے تحت سزائے موت ہے, بٹ عمر قید نہیں ہوئی, کسی کو بھی نہیں ہوئی. اچھا ایک چیز پلیز لیٹ می کلیریفائی, ثبوت کیا ہے منسٹر صاحب نے بتا دی ہے, لیکن ہماری یہ جو پرسیپشن ہے نا, یہ ایک کہانی ہے ہمارے ذہن میں کہ جب اس طرح کا ایکشن ہوگا, کیمرے آن ہو جائیں گے, فلم بننی شروع ہو جائے گی. پلیز گیو انڈرسٹینڈ اٹ, یہ کوئی فلم نہیں بن رہی ہے جہاں پہ ہم کیمرے لے کر کھڑے ہو جائیں. دیر از انف پروف, لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں پیچھے ہٹ جائیں جی ری ٹیک کریں, دوبارہ فلم بن رہی ہے. یہ فلم نہیں ہے, اٹس اے لائف سچویشن, اٹ از اے وار سچویشن جہاں پہ ان کے گارڈ ہیں, ہمارے لوگ ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل ان وان اور سم ویئر ان وار آپ کہیں جی ٹھہر جائیں ذرا دوبارہ ری ٹیک کرنا ہے. اینی ون, خالد, طارق, قاسم, پلیز جی بریف کیس دوبارہ پکڑیے, میں نے فلم بنانی ہے, آپ ذرا بیٹھ جائیں, میں نے فلم بنانی ہے. اٹس اے وار سچویشن, ہزاروں لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, گارڈز ہیں, دنیا کھڑی ہے. انڈرسٹینڈ اٹ کہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ جی آپ ایک دم وہ دیکھیں ایک منٹ پلیز, میں ہم جواب دیں گے. ایک منٹ اعجاز صاحب, ہم جواب دیں گے. ایک منٹ میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں, آپ ایک سیکنڈ جذبات سے نہیں. یہ دیکھیں, میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے جان اللہ کو دے دی ہے, ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر. دوسری چیز, تمام جو ثبوت ہے ہمارے پاس وہ انشاءاللہ انٹیکٹ ہیں, اور وہ تمام چیزیں پیش کی جائیں گی. گاڑی کی موومنٹ, گاڑی کے نمبر پلیٹس, 3 دفعہ ان کے ساتھ فیملی ممبرز تھے, فیمیل, نہیں روکا گیا. سلام ہے پوری ان کی فورس کو کہ انہوں نے فیملی اور ہمارے جو نارمز اینڈ ویلیوز کو سامنے رکھے کہ فیمیل ہے, نہیں ابھی ہاتھ ڈالنا. اس وقت ہاتھ ڈالا, اور تمام چیزیں آپ جو آپ کے ذہن میں ہے نا, سب کورٹ میں پیش کی جائیں گی
ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں, ابھی جذبات میں آ کے نام لے لیں اور یہ کریں وہ کریں, وہ جو اس میں تمام ملوث لوگ ہیں, اگر ان کی اولادوں کو کل ہو جائے, آپ میں سے کوئی ذمہ داری لے گا؟ خدا کے لیے پلیز, یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے, ایک کا نہیں, ان سے بہت سارے, اور ان سے جڑے ہوئے جو نام ہیں, آج ہم آپ کو ساری ڈیٹیل دے دیں تو وہ تو کل کو پتہ چلے سارے باہر جانا چلے جائیں. یہ سینسٹیو ایشو ہے, اس میں قوم کو آگاہ کرنا ہے کہ اب ہولی کاؤس کوئی نہیں ہے. جی Arif Saab, since you are a senior officer, we also respect you and the Minister Saab as well. یہ بتانا پسند کریں گے کہ عام طور پہ ہم نے گزشتہ تقریباً جتنے جو ANF کے کیسز 25 کیسز آخری جو رجسٹر کیے ہیں پنڈی ریجن میں, ان کا ہم نے جائزہ لیا ہے. تمام کیسز میں ANF نے ریمانڈ مانگا ہے, اور ریمانڈ اس لیے مانگا جاتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, کچھ منسٹر صاحب نے بھی عرض کیا کہ ہم نے جاننا ہوتا ہے کہ یہ ایک کیریئر کون تھا, آیا کون تھا جس نے منشیات دی, پھر آگے یہ جانی کس کے پاس تھی. اس کیس میں یہ ان یوزل طریقہ کیوں اختیار کیا گیا کہ ریمانڈ نہیں لیا گیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ عارف صاحب یہ بتائیے کہ جو کسی بھی کیس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ FIR ہوتی ہے. اگر FIR کا ہم مطالعہ کریں جو آپ کے کسی ذمہ دار افسر کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے, وہ FIR بتاتی ہے کہ جب گاڑی روکی گئی تو رانا ثناء اللہ صاحب نے پچھلی نشست سے اپنا بریف کیس اٹھایا اور 20 کلو کی جو ہیروئن ہے وہ مومی لفافے میں آپ سے پکڑ کر دے دی. یہ ادروائز انبلیویبل قسم کی یہ سینٹنسز ہے جس کے اوپر پورے ملک میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. تو آپ پرسنلی آر یو سیٹسفائیڈ کہ یہ جو کیس ہے یہ پولیٹیکل بنیادوں پر نہیں ہے, یہ بالکل درست ہے, اور یہ جو 2 لکوناز ہیں ان کے بارے میں؟ اور منسٹر صاحب آپ نے بات کی, ہمیں پتا ہے آپ کے قریبی عزیز کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کے اوپر بھی آپ کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا. کچھ تھوڑا سا ہم لوگوں کو بھی بتانے کے لیے کہ آپ کے وہ بھانجا تھا یا بھتیجا تھا جس نے آپ کے گھر کا پتہ دیا ہوا تھا, تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا لوگوں کو بتانے کے لیے؟ سنس یو آر سیئنگ یہ دیکھیں, جن کا ہونے کا یقین رب سے ہوتا ہے نا, نہ وہ کوشچن سے ڈرتے ہیں نہ وہ غصہ کھاتے ہیں. آپ لوگوں کو اجازت ہے, پہلے میں آنسریبل ہوں, اس کے بعد کوئی اور. میں نے کیا کہا کہ میں بھی قانون سے بالاتر نہیں. کوئی میرا ایڈریس دے دے, میرا نام لے, میرے باپ کا نام لے, میرے خاندان کا نام لے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسکاٹ فری ہوگا, بی پینلائزڈ. ٹھیک ہے جی, کورٹ آف لا آپ کے پاس تمام سورسز ہیں, آپ ریکارڈ نکالیں, پتہ کریں, کسی کو کوئی شک ہے دے کین گو اینڈ چیلنج دیٹ. ٹھیک ہے جی. بات آئی ایک چیز کی, وہ ہے کہ آپ نے FIR کے بارے میں ڈی صاحب بتائیں گے. ایک چیز بڑی کلیئر, انکروچمنٹ آپ کے سامنے ہے پورے اسلام آباد میں. کیا اس میں وہ لوگ کبھی کسی نے سوچا تھا اس ملک میں ہاتھ ڈالنا؟ خدا کے لیے ماضی میں یہ یونیورسٹی سکولز میں کیسی یہ چیز پینیٹریٹ کر گئی؟ یہ ہر لیول پر پذیرائی کیوں ملی؟ یہ وہ لوگ جو ڈرگ ڈیلرز ہیں, یہ بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ تصویروں اور آگے پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ خدا کے لیے وی نیڈ ٹو بی ابو آل دس. آج پاکستانی قوم نے ایک ہونا ہے. ہم نے ANF کے ان جوانوں کو مورل کریج کو سلام کرنا ہے, ان کو تھپکی دینی ہے کہ آپ کی عظمت کو سلام ہے. کون ان لوگوں کے آگے کھڑا ہوتا ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں. آج پاکستان کی میڈیا کو کھڑا ہونا پڑے گا اگر واقعی ہم سنسیئر ہیں کہ تمام جو برائیاں ہیں اور غلاستیں جو اس معاشرے کو ہانٹ کر رہی ہیں, ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں, اس کو ایڈریس کرنا ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. ہم نے جو پوچھا ریمانڈ کا, اور آپ نے کہا کہ جی ہم نے فزیکل ریمانڈ نہیں لیا اور جوڈیشل لیا. فزیکل ریمانڈ اگر ہم لیتے تو آپ کہتے کہ جی, یا لوگ کہتے جو پارٹی کی جو بھی بات ہوتی کہ جی پرابلی فزیکلی ان کو منوایا جا رہا ہے. وی ہیڈ سفیشینٹ پروف, سفیشینٹ ایویڈنس. جب آپ کا سفیشینٹ پروف اور ایویڈنس ہو تو آپ یو ڈونٹ مائنڈ کہ جی اب شاید جوڈیشل ریمانڈ میں چلا جائے. فزیکل ریمانڈ کی اس میں ضرورت ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اور اس صورت میں یقیناً جس طریقے سے یہ بنایا جا رہا ہے یہی بنایا جاتا ہے کہ فزیکل ریمانڈ لے لیا گیا ہے, اب جو کچھ نہیں ہے وہ بھی ڈال دیا جائے گا. FIR کی آپ نے بات کی, FIR میں فیکٹ کو جس طریقے سے ہوا جب ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, بیک تو کیا. اب ایشو یہ ہے کہ شاید یہ کچھ لوگوں کو آڑ لگ رہی ہو, لیکن اگر اس کو سچ پہ رکھنا ہے تو وہ آڑ لگتی ہے. اگر آپ نے خود بنا کر لکھنی ہے تو جو مرضی آپ لکھ دیں, وٹ ایور از ریٹن اٹ از آن دا فیکٹ. جوڈیشل ریمانڈ کہا گیا, ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی, ہم نے تمام ایویڈنس ہے, رات سے ان سے پوچھ لیا, انویسٹیگیشن کر لی. ہمیں نہیں لگا کہ فزیکل ریمانڈ لے کے اس کو اور کمپلیمنٹ کریں اور الزام لے کے جی فزیکلی ٹارچر کر کے خانہ خستہ یا منوا کر لکھا گیا. تو وی آر ویری کلیئر آن دیٹ.
لاسٹ کوشچن یہ بتا دیں ملک صاحب یہ بتا دیں آپ کہ دو افراد لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار ہوئے تھے اور وہ ایک اور سیاسی جماعت کے سابق رکن پارلیمنٹ تھے، ان کے وہ پیڈلر تھے، وہ پکڑے گئے تھے، ان کی انویسٹیگیشن ان کا تعلق گجرات سے کہاں تک پہنچی ہے؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کچھ اور ارکان پارلیمنٹ ہیں، ان کے خلاف ایک طویل عرصے سے انویسٹیگیشن پروسیس ہے، وہ کب تک مکمل ہوگا؟ دیکھیں جو آپ نے فیصلہ آباد میں ذکر کیا، جو بھی اس کی کیا، دیٹ از ان دا پروسیس. جو بھی لوگ ہیں وہ انوالو کیے جائیں گے. اور یہ پلیز ایک تھریٹ کریٹ نہ کریں لوگوں میں کہ جی بہت سارے لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. جو لوگ بھی انوالوڈ ہیں چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہیں، ایک اکراس دا بورڈ کی جا رہی ہے کہ ہمیں، جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ جب تک بڑے بڑے لوگ، ہمیشہ آپ لوگوں کا گلا رہتا ہے کہ بڑے لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں چھوٹوں کو. کیسے کردار تک پہنچایا جائے اگر ہم اس ملک کو پاک کرنا چاہتے ہیں. اکرام اللہ کی بس لاسٹ کوشچن جی. سر جب تک آپ بتا رہے تھے کہ بڑے لوگوں کو آپ اپنی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ ایف ٹی کیس کے بارے میں اگر بات کروں تو 9 مہینے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو کیا اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ اس کے پاس سزا دلوا سکیں گے آپ؟ ایک منٹ سر یہ بھی بتا دیں یہ ہیروئن جو تھی یہ رانا ثناء اللہ کی اپنی تھی یا یہ کسی کا مال کہہ کے تھا؟ دیکھیں میں پہلے بٹ صاحب آپ یہ بتا دیں، ڈی جی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے مگرمچھوں کو ہاتھ ڈالیں گے. پہلے اکاؤنٹ کے 6 فیصد میں ہیروئن بک رہی ہے. پنڈی میں الزامات آئے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ زہیب افریدی ولید افریدی منشیات سپلائی کر رہے ہیں. ڈی جی صاحب آپ وہاں پہ کیوں نہیں کارروائی کرتے؟ کیا آپ کے ہاتھ بنے ہوئے؟ کیونکہ شہریار بھائی آپ تھانہ گنج منڈی میں بھی آپ نے وزٹ کیا تھا، ولید افریدی کو ساتھ لے کے تھانہ پہ بدائی میں بھی آپ نے وزٹ کیا تھا صرف انٹروڈیوس کروانے کے لیے. وہاں پہ کروائیے کیوں نہیں کی جاتی؟ پیارے بھائی دیکھیں میری بات سنیں پلیز. آپ سب کو میں ذات سے، مجھ سے جڑی ہوئی تمام چیزیں، میں سب سے آپ سے کہتا ہوں سب سے زیادہ نظر مجھ پہ رکھیں. میں نے اللہ کو جان دینی ہے. یہ کوئی کسی ایجنڈا، کسی کو پروموٹ کرنا، اگر یہ ہوتا تو میں انکروچمنٹ اور اب ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالتا. پلیز خدا کے لیے پرسنل نہ بنے، میرٹ پہ آئیں، میرٹ پہ بات کریں، جو ثبوت ہے. اور اگر میری ذات کی بات آئے تو پوری پاکستانی قوم سن رہی ہے، مجھے الٹا لٹکایا جائے، پھانسی دی جائے. بس ثبوت لائیں، پکڑیں. چلے ڈی صاحب. وزیر مملکت برائے انسداد منشیات شہریار آفریدی اور ڈی جی اے این ایف عارف ملک مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا منشیات انسانیت کے لیے ناسور ہے. انہوں نے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کہا کہ کئی دنوں سے مانیٹر کیا جا رہا تھا. فیصل آباد سے ایک اہم گرفتاری کی جس کے بعد یہ کارروائی عمل میں لائی گئی.